ہلو ہلو السلام علیکم. رام رام. ہیلو. ہاں بولو. ہاں بھیا بتاؤ. مستقیم صاحب بول رہے ہیں برادری کے ٹھیکیدار؟ نہیں بھائی مستقیم صاحب نہیں بول رہے ہیں. کہاں گئے؟ ان کا انتقال ہو گیا کیا مستقیم صاحب کا؟ ہاں بھائی دعا کیجیے، فاتحہ واتحہ پڑھ دیجیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی آتما کو شانتی دے. ہاں فاتحہ پڑھ دیجیے جمعرات کے. ہاں تم بھائی جو یہ کیا بولتے ہیں، یہ جاننا تھا کہ آپ کون بول رہے ہیں؟ نہیں فاتحہ پڑھ دیجیے، بول رہے جو بھی. ارے وہ تو فاتحہ آتیہ کچھ ان کے کام نہیں آیا گیا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ پڑھ دیجیے. ارے جو بھائی جو ٹھیکیدار تھا برادری کا مستقیم، وہ تھا مردود. اور ہم لوگ کا تو ایک ہی اصول ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. تو ہم کائے کے لیے مردود کے اوپر فاتحہ پڑھیں اور درود بھیجیں؟ وہ تو مردود تھا نا برادری کا. اچھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا. تو یہ بتائیے آپ کون بول رہے ہیں؟ ہم کوئی بھی بول رہے ہیں. کوئی بھی یہ کون سا نام ہے بھائی؟ کوئی بھی کوئی بھی بول رہے نہیں. یہ نام مطلب کس نے رکھا تھا؟ آپ کی امی نے یا آپ کے ابو نے؟ یہ کوئی بھی ابو نے رکھا تھا. ابو نے رکھا تھا. تو ابو بھی مطلب کوئی بھی ہوں گے آپ کے؟ ہاں جی ہاں کوئی بھی ہوں. تو ماشاء اللہ مطلب پورا خاندانی مطلب الٹا پیدا ہوا تھا. ہاں جیسا آپ کے پیر بابا لوگ کے تعلق سے آپ کی دھارمک جو میرے بھائی بریلوی کتب ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ جو ان کا پیر بابا تھا وہ بھائی کنویں کے اندر الٹا ہو کے لٹک کے نماز پڑھتا تھا، ویسے الٹا پیدا ہوئے تھے کیا آپ لوگ؟ تو کہاں ہے وہ؟ کون سے؟ وہ سب آپ کے کہاں سمجھ میں آئے گی. مستقیم اگر زندہ ہوتا تو اس کو سمجھ میں آتی ہے. اب وہ تو بتاؤ بھائی، وہ مر کے مٹی میں مل گیا، کیا بتائیں؟ چلو 2 منٹ کا بھائی وہ مون بھائی دیکھیے جو وہ تھا نا مون دھارن کیجیے اور اس کی بھائی اس کی آتما کی شانتی کے لیے ٹھیک ہے اپنے پرمیشور اعلیٰ حضرت سے آپ لوگ بھائی کہیے کہ اے اعلیٰ حضرت مستقیم کی آتما کو شانتی دے. وہ تو کافی مشرک بھی مون رکھنے لگے ہیں. ہاں تو اعلیٰ حضرت اپنے ایشور سے کہیے نا کہ ان کو بچائے جا کے. مستقیم برادری کے ٹھیکیدار نے زندگی بھر اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ نسل کا کتا بن کے ان کے نام سے لوگوں کو کاٹتا رہا، بھونکتا رہا. تو اب اعلیٰ حضرت کا یہ فرض بنتا ہے نا کہ اس کے لیے آتما کی شانتی کے لیے وہ کچھ میرے بھائی اللہ تک بات پہنچائے. آپ یوز کیے ہیں نا لفظ مون، آپ یوز کیے ہیں تو مون تو کافی لوگ. تو بھائی آپ کو کچھ سلام کرتا ہے تو آپ اس کو میرے بھائی جواب دینے کی جگہ کہتے ہو رام رام. تو میرے بھائی آپ کے لیے تو شانتی، آتما کی شانتی کے لیے مون تو دھارن کرنا پڑے گا نا. یہ تو بھائی مسلم کی دعا کرنا چاہیے، جمعرات کے لیے دعا کرنا چاہیے. تو وہی تو ہم بتا رہے ہیں نا میرے بھائی. پھر وہی چیز آپ نے، میں نے سلام کیا تو آپ نے کہا رام رام. تو یہ کون سا جواب ہے سلام کا؟ کافر مشرک کا ہے، کافر مشرک کے لیے ہے نا. تو آپ نے مون دھارن کر لیا، آپ نے بتا دیا ہم کافر. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں مون دھارن کیجیے، ہم تو کریں گے. 2 منٹ کے لیے شانتی رکھیے اور اعلیٰ حضرت کے ان کو حاضر ناظر مان کے مون دھارن کر کے جو یہ مستقیم بھائی برادری کا ٹھیکیدار بنا ہوا تھا اس کی آتما کی شانتی کے لیے اعلیٰ حضرت سے بھائی آپ لوگ پرارتھنا کیجیے. تو پرارتھنا آپ کریے نا نجیب دہلوی سے. تو میرے بھائی رام رام جب آپ بول سکتے ہیں تو پرارتھنا کرنے میں آپ کو کائے کے لیے ٹائم لگ رہا ہے؟ نجیب دہلوی سے کروائیے. اچھا ٹھیک ہے. یہ بتائیے مستقیم صاحب کا میرے بھائی جب شادی ہوئی تھی ٹھیک ہے، نکاح ہوا تھا تو آپ گئے تھے؟ ہاں آپ گئے تھے مستقیم بھائی کی شادی میں، نکاح میں؟ ہاں گئے تھے. تو مطلب سارے لوگ اس میں آئے تھے، برادری والے ٹھیکیدار جو تھے سب تھے. تو انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اپنے نکاح میں؟ ہاں تو آپ آئیے پڑھوا. یعنی کہ جو میرے بھائی جو بھی مطلب بھائی یہ بریلوی ہوتے ہیں برادری والے، وہ پہلے میرے بھائی کافر ہوتے ہیں ٹھیک ہے، نکاح کے ٹائم کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد نکاح کرتے ہیں. یعنی کہ بچپن سے لے کے جوانی تک وہ بیچارے مشرک ہوتے ہیں ٹھیک ہے، نکاح کے وقت کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور پھر جیسے نکاح کر لیتے ہیں پھر اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں.
تو یہ کیا معاملہ ہے بھائی آپ کے دین دھرم کا؟ تو آپ کیا کر رہے ہو؟ اپنے امی ابو سے پوچھیے کہ آپ پہلے کافر تھے؟ نہیں، ہمارے امی ابو نے تو نکاح میں میرے بھائی خالی بھائی قبول ہے کہا تھا، انہوں نے کلمے تو نہیں پڑھے. کلمے تو میرے بھائی آپ کے جو مستقیم صاحب تھے جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا سے اٹھا لیا وہ پڑھتے تھے. آپ اس وقت نکاح میں شامل تھے؟ آپ اس وقت آپ کی اماں کی جب نکاح ہو رہا تھا تب اس وقت شامل تھے؟ نہیں بتاتی نا ہماری امی لوگ. ہم آپ کی طرح تھوڑی نا کہ پہلے پیدا ہو جائیں اور پھر اپنی اماں ابا کا نکاح کروائیں. ہم تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں. اپنی اماں سے ذرا بات کروانا ہم سے. تو آپ سے کیوں بات کروائیں گے؟ مستقیم بھائی زندہ ہوتے تو ان سے بات کراتے نا. پوچھ لیں گے. ابو بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ کے ابو سے ہم ذرا پوچھ لیں. ہاں، کیونکہ بھائی ہماری امی ابو نے الحمدللہ پیدا ہوئے تھے تو الحمدللہ توحید پہ تھے. انہوں نے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا بچپن میں ہی. انہوں نے ایسا تھوڑی نا کہ جوانی تک بھائی شرک کیا ہو اس کے بعد جا کے میرے بھائی جوانی میں کلمہ پڑھا ہو. اب مستقیم بھائی زندہ ہوتے تو ان سے بات کرواتے اپنی امی کی. تو شادی کے بعد کیوں کلمہ پڑھا؟ ہم نے تو پوچھ لے ذرا آپ کے امی ابو. تو کہاں پڑھا شادی کے بعد بھائی؟ ہاں تو ذرا فون دے دی کہ ہم بھی پوچھ لیتے ہیں. تو آپ کیوں پوچھیں گے؟ مستقیم بھائی کے کیا ٹھیکیدار ہے کیا؟ تو ہم کو کیا پتا چلے گا؟ جو بیچارہ مشرک تھا، شرک کرتے کرتے مر گیا، ٹھیک ہے، برادری کی ٹھیکیداری کی ذمہ داری اس کے سر پہ تھی، وہ بیچارہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا. آپ کہاں کے برادری کے ٹھیکیدار؟ آپ کیا اس کو بچا پائیں گے؟ کیا بھائی جتنے برادری کے ٹھیکیدار ہیں کیا مستقیم ٹی ٹی ایس کو کیا جہنم کی آگ سے بچا لیں گے؟ ہمارے سوال کا سیدھا جواب دیجیے. ارے آپ سے ہمیں بات ہی نہیں کرنی ہے. ہم نے تو مستقیم ٹی ٹی ایس کے نمبر پہ فون کیا تھا. بیچارہ ابھی کل تک میرے سے بات ہوئی، آج بتاؤ بھائی اللہ کو پیارا ہو گیا. الحمدللہ. بولو آپ. چلو بہت افسوس ہوا بھائی. کرائیے نا. اللہ تعالیٰ ان کی بیوی اور بچوں کو بھائی صبر دے. والی دعا پڑھ دیجیے ذرا. جمعرات والی دعا پڑھ دیجیے. کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ جمعرات والی دعا پڑھ دیجیے. وہ تو میرے بھائی جو برادری کے آپ کے ٹھیکیدار ہیں وہ لوگ پڑھیں گے نا ان کے نام سے فاتحہ کیا کریں گے، تیجا چالیسواں چھٹی چلا. اب تو مستقیم ٹی ٹی ایس کے نام سے لوگ کھانا چریں گے، بوٹیاں روٹیاں بریانی شربت حلوے. اب تو پوری برادری کا پیٹ بھرے گا بھیا. چلو کم سے کم مستقیم بھائی کے انتقال سے ان کی کم سے کم جو برادری تھی ان کو تو فائدہ ہوا. کم سے کم ان کو میت پارٹی تو ملے گی، دعوت تو ہوگی ان کو کم سے کم. تو آپ کو بھی آئیے، آپ بھی کھانا کھائیے. نہیں بھیا، میت کے نام کا کھانا نہیں کھاتے بھائی. الحمدللہ زندہ ہیں، کماتے ہیں، حلال کی روزی روٹی کھاتے ہیں الحمدللہ. ہمیں میت کا کھانا میرے بھائی ہضم نہیں ہے. سنا آپ اس میں کام کرتے ہو؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ لگ رہا میرے بھائی مستقیم بھائی نے مرنے سے پہلے افو خان کا نام آپ سے لیا تھا. جی سنا آپ اس میں. اب سوچیے بھائی کتنا خوف تھا مستقیم ٹی ٹی ایس کو افو خان کا کہ مرتے مرتے اس نے افو خان کے بارے میں بات کی. آپ سوچ لیجئے کیا میرے بھائی حالت ہوئی ہوگی آپ کی. صحیح بات. آپ مطلب اسرائیل بن کے آپ آئے تھے کیا روز نکالنے کے لیے؟ نہیں، آپ بتا رہے ہیں نا کہ آپ افو خان آفس میں جاب کرتے ہیں. یہ تو میں نے بھائی یہ مستقیم ٹی ٹی ایس سے کل ہی کہا تھا. اور بتائیے آج ان کا انتقال ہو گیا اور آپ کو انہوں نے بتا دیا میرے بارے میں. تو اس کا مطلب یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے ان کو افو خان کا بہت خوف تھا. مطلب ہم کو تو یہ لگ رہا تھا اب اسرائیل بن کے آئے تھے. ہمیں کیوں بھائی؟ ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے بھائی. نہیں تو بھائی آپ کا تو سارا دعویٰ ہے. اب ہم کو دعویٰ بھی نہیں، اہل حدیث عالم بھی ہوتا ہے اور سب کچھ معلوم ہوتا ہے. تو پھر یہ چیز بھی نہیں معلوم پڑا. آپ کون بول رہے ہیں؟ مستقیم بول رہے ہیں کیا؟ ایسا تو نہیں آپ ہی مستقیم بول رہے ہیں اور فرضی بتا رہے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا. نہیں، کیونکہ آواز تو مستقیم کی طرح آپ کی لگ رہی ہے، نمبر بھی مستقیم ٹی ٹی ایس کا ہے. مطلب افو خان کا اتنا خوف ہو گیا کہ جیتے جی آپ نے اپنے آپ کو مار ڈالا. ہماری شرم کیجیے بھائی. ابھی آپ زندہ ہیں، زبردستی اپنے آپ کو مارے دے رہے ہیں. کتنا جھوٹ بولتے ہو بھائی. یار آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم کیا کریں. ہاں ارے ہم نے تو آپ سے پوچھا نا مستقیم صاحب ہیں تو آپ نے کہا نہیں ہے. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ ان کا انتقال ہو گیا. آپ نے کہا ہو گیا. اس کا مطلب آپ نے خود کو مار دیا. آپ نے آتم ہتیا کر لی، خود سے اپنے آپ کو مار لیا. خود میرے بھائی خوشی کر لی آپ نے. آتم ہتیا کرنا حرام ہے اسلام میں بھائی. سمجھتے ہیں اور انتقال کا معنی سمجھتے ہیں.
इंतकाल का माना? हाँ। अच्छा, मतलब क्या आपके यहाँ इंतकाल आप बताइए कैसा ना था? भाई, आपको अहले हदीस का बच्चा भाई हमारे वहाँ तो इंतकाल उसको कहते हैं जो इंसान की रूह उसके मेरे भाई जिस्म से अलग हो जाए और दुनिया में उसकी मौत हो जाए, उसको हम लोग आमतौर पे इंतकाल कहते हैं। दुनिया का नाम ही नहीं इंतकाल का मालूम। नहीं तो मेरे भाई आपको मौत कहाँ आती है, दुनिया में आती है या मेरे भाई कहीं आसमान वासमान में आपकी मौत आई है? में होता है और इंतकाल का माना भी नहीं बता पा रहे हैं, क्या बताएं? तो भाई बता तो दिया, अब आपके समझ में नहीं आ रहा है तो क्या मैंने ठेका ले रखा है आपको समझाने का? इंतकाल का माना होता है इंसान की दुनिया की जिंदगी भाई खत्म हो जाए, जब उसको मौत आ जाती है तो उसको जो मैयत के लिए जो ऐलान हम लोग कराते हैं कि फला शख्स का इंतकाल हो गया, यानी कि उनकी मौत हो गई। अच्छा, तभी तो मैंने आपसे पूछा है क्या मेरे भाई जो हमारे ठेकेदार थे बिरादरी के मुस्तकीम का, उनका इंतकाल हो गया, और आपने खुद मुस्तकीम होते हुए झूठ बोल दिया कि हाँ इंतकाल हो गया। कितने बड़े झूठे का जाता है बताइए ना भाई, इंतकाल का लफ्जी माना बताइए क्या होता है? भाई देखिए, अब आप बाल की खाल उखाड़ेंगे और टॉपिक से भागेंगे। अब आप झूठे साबित हो गए, मक्कार साबित हो गए, कब्जात साबित हो गए, तो आपकी हालत टाइट हो गई। मतलब आज तमाम आपकी अभी जो ये ऑडियो है ये मेरे भाई जाएगी, तमाम आपके गाँव में फैलेगी, जितने आपके मानने वाले चेले चपाटा हैं उन तक ये बात पहुंच जाएगी कि जो मुस्तकीम बरेलवी मेरे पे बिरादरी के इतने बड़े ठेकेदार बनते हैं, उनको अप्पू खान का इतना खौफ है कि उन्होंने खुद खुद का इंतकाल करवा दिया। तौबा तौबा तौबा। हो रहा है माशाल्लाह, इंतकाल का माना भी नहीं बता पा रहा तो है। इंतकाल का माना बता तो दिया, अब आप एक ही सवाल 50 बार पूछोगे तो वो थोड़ी ना बताएंगे। अल्लाह सुब्हानो तआला सूरे आले इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 185 में कहता है कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत। तो जब भी किसी इंसान को नफ्स को मौत का मजा जब वो चख लेता है उसको इंतकाल भाई हम लोग कहते हैं। अगर आपने मौत का मजा चख लिया और आप मर गए तो हम कहेंगे आपका इंतकाल हो गया। ये मेरे भाई माना होता है इंतकाल का। अब आपके नजदीक कौन सा इंतकाल होता है जरा आप बता दीजिए, क्योंकि आपने तो अपने आप को जीते जी अपने आप का इंतकाल करवा दिया। हम बताएं तो आप हमको आलिम मान लोगे, हमारी तकलीफ कर लोगे? अरे तकलीफ तो दीन इस्लाम में है ही नहीं ना, तो करेंगे क्यों? जब हम आइमा अरबा की तकलीफ नहीं करते हैं तो आपके जैसे जाहिल की कहाँ से तकलीफ कर लेंगे? तो आप आलिम कैसे बन गए सर? आप आलिम कैसे बन गए? आलिम इसलिए बने क्योंकि मेरे भाई कुरान हदीस हमने पढ़ा ना। अगर हम तकलीफ करते तो जाहिल भाई जाहिल बनते ना। माना भी नहीं बता पा रहे, आलिम बन के बैठ गए। तो आप ही बता दो ना, मेरा माना अगर गलत है तो सही माना बता दो। हाँ तो बता रहे इंतकाल का माना हो तो मुंतकिल होना। क्या होना? ठीक है, मुंतकिल। अच्छा हाँ तो, मुंतकिल कहते हैं। तो आप हो चुके हो, मुंतकिल हो चुके हो आप? करना जी, आप हो चुके हो? मुंतकिल हुए। आपका हो गया इंतकाल? जी हाँ, आपका इंतकाल हो गया? हाँ आपका इंतकाल हो गया ना? जी मुंतकिल। यानी कि भैया मैं एक किसी भूत से बात कर रहा हूँ, भूत प्रेत? अरे भैया रखो फोन भैया, हमको हमें भूतों से बात नहीं करना भाई, हमको जिंदों से बात करना है। मैयत से बात करने का शौक नहीं है। एक तरफ आप कह रहे मेरा इंतकाल भी हो गया, दूसरी तरफ आप इंतकाल होने के बावजूद फोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं। क्या मेरे भाई कैसा बातिल अकीदा है आपका?